نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو ہم عقیدہ پڑھیں گے، عقیدہ نمبر 76، وہ خفین پر یعنی موزوں پر مسح کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے یہ جائز ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اس پر عقیدہ ہے کہ موزے جو ہوتے ہیں عموماً سردیوں میں جو استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان پر جو مسح کیا جاتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت اس کے جواز کے قائل ہیں، اور جو آدمی اس کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے سامنے مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنے کی دلائل جو ہیں وہ سورج کی طرح مجھ پر عیاں نہیں ہو گئے، سورج کی طرح مجھ پر روشن نہیں ہو گئے، اس وقت تک میں موزوں پر مسح کرنے کا جواز کا قائل نہ تھا، اور جب میرے سامنے اتنے دلائل آ گئے تو اس کے بعد میں اس بات پر قائل ہوا ہوں۔ اور اہل سنت والجماعت کی نشانیاں بیان یہ کی جاتی ہیں: فضیلت الشیخین و محبت الختنین والمسح علی الخفین، کہ شیخین کی فضیلت، شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، و محبت الختنین، اور ختنین کیا کہتے ہیں داماد کو، اور 2 دامادوں کی محبت، اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، یہ 2 مراد ہیں۔ اور تیسرا والمسح علی الخفین، کہ موزوں پر مسح کرنا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کی یعنی اس کو جواز سمجھنا، و جواز المسح علی الخفین، کہ موزوں پر مسح کرنے کو جائز سمجھنا، یہ اہل سنت والجماعت کی یہ 3 نشانیاں ہیں۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اہتمام سے ذکر فرمایا ہے، فرمایا مسح علی الخفین جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ، کہ جو مسح علی الخفین ہے، جو موزوں پر مسح کیا جاتا ہے، اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں، سفر کے اندر ہو یا حضر کے اندر ہو، یعنی حالت قیام کے اندر ہو یا حالت سفر کے اندر ہو، کما جاء فی الاثر، جس طرح کے حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ بعض جو حضرات ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، وہ مسح علی الخفین یعنی موزے پر مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، تو اسی وجہ سے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج شمار کیا جاتا ہے۔ جو موزہ ہے یعنی اس پہ مسح کرنا ہے، کس موزے پر جائز ہے، کس موزے پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ وہ موزہ جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں کہ اگر اس کے اندر پانی ڈالا جائے تو اس سے پانی نہ نکلے، دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ اگر 1 میل تک اس میں چلا جائے تو وہ پھٹے نہیں، تیسری اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اور نیچے والا حصہ ہے وہ دونوں ہی چمڑے کے ہوں یا چمڑا نما جو ریگزین آتی ہے وہ بھی ہوں، تو وہ بھی چمڑے کے ہی حکم میں ہے۔ تو اگر اس طرح کا موزہ ہے تو اس پر مسح جائز ہوگا۔ بعض لوگ جو جرابوں پر مسح کرنا اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس پر دلیلیں دیتے ہیں، اور اس کو اس پہ موزے پہ قیاس کرتے ہیں، تو جرابوں پر مسح نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اگر اس طرح کے موزے ہیں کہ نیچے والا حصہ تو چمڑے کا ہے، اوپر والا حصہ جو ہے وہ کپڑے کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے جو چمڑا نہیں ہے یا ریگزین نہیں ہے، تو اس موزے پر بھی مسح جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کے جواز کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں، اگر یہ پائی جائیں تو ایسے موزے پر مسح جائز ہوگا۔ اب اس کی کتنی مدت ہوگی مسح کی؟ تو اگر مسافر ہے تو وہ مسافر 3 دن اور 3 راتیں یعنی ان کو پہن سکتا ہے، اور موزہ اس نے اتارنا نہیں ہے۔ جو ہی وہ موزہ اگر اس نے اتار لیا تو اس کا جو مسح ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس نے پاؤں دھو کر پہننے ہیں، اور اس کے بغیر اس کا یعنی اس طرح نہیں ہوگا، پہلے اس نے پاؤں دھونے ہیں اس کے بعد وہ پہن سکتا ہے۔ تو سفر کے اندر 3 دن اور 3 راتیں وہ، اور حالت قیام وہ 1 رات پہن سکتا ہے۔ اگر دن کو پہنا ہے تو اس کو اتارنا پڑے گا، رات کو
اسی وقت تک رات تک رہے گا، دھو کر دوبارہ. تو یہ جس کو میں نے ذکر کیا، اور یہ ہمارے عقائد کی فہرست میں ہے کہ مسح علی الخفین جو ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ جائز ہے. وآخر دعوانا